بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جو خدا کا باغی تھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا ایک ٹریلر دکھایا ہے اس کا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ وہاں پر کھانے میں کیا دیا جائے گا، اس کی غذا کیسی ہوگی، پینے کو کیا دیا جائے گا؟ فرمایا بے شک زقوم یعنی تھوہر کا درخت جو بڑا کڑوا ہوتا ہے، جس کے پھل بڑے کڑوے ہوتے ہیں، یہ گناہگار کا کھانا ہوگا جو بالکل اپنی حیات میں جیسا تلچھٹ ہوتی ہے سالن کی یا ہانڈی کی، ایسا ہوگا، اور جس وقت وہ اس کو کھا لے گا تو یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ پیٹوں میں جا کر ایسے اس میں کھدکی آئے گی جس طرح ہانڈی کے اندر کھدکی آتی ہے، پوری آنتیں اس کے اندر جھلس جائیں گی، جیسے کوئی چیز آپ بوائل کریں خوب گرم پانی میں، کیا ہوتا ہے وہ جانے کے بعد پوری آنتوں کو اس طرح کھدکا دے گا۔ اور سورہ محمد کے اندر آیا تھا کہ اس کے پینے کے بعد وہ جو مشروب ہے قطع امعاءہم، جو مشروب دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ پینے کے بعد وہ مشروب اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ اپنے کرم سے ہم کو محفوظ رکھے، یہ مجرم کی سزا ہے۔ اللہ کا جو مجرم ہے یہ اس کی سزا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرشتوں سے اللہ کہیں گے اس کو پکڑو اور جکڑو اور پکڑ کے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر وہاں لے جا کر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی اڈیلو۔ کھانے کو زقوم کا پھل، پینے کو ایسا مشروب جس کے بارے میں آتا ہے اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس وقت وہ پیے گا، اور وہ دیا بھی کب جائے گا یہ بھی بتایا آپ نے، اتنی شدت کی اس کو پیاس لگے گی، اتنی شدت کی پیاس لگے گی کہ یہ زبان جو ہے یہ کئی ہاتھ باہر آ جائے گی، اور اس کے اوپر پیاس کے مارے ایک ایک ہاتھ کے کانٹے زبان پہ آ جائیں گے، اور اتنا پیاسا ہوگا کہ اپنی زبان کو اپنے پیروں سے روند رہا ہوگا۔ اتنی پیاس کی شدت میں اس کو مشروب دیا جائے گا، وہ مشروب کیسا ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، لیکن اتنا پیاسا ہوگا کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسا مشروب ہے۔ اس کو جب لایا جائے گا اس کے پاس تو اتنا گرم ہوگا کہ اس کا اوپر کا ہونٹ اس کی بھاپ سے سکڑ کر آدھے سر تک چلا جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ سکڑ کر ناف تک چلا جائے گا، لیکن اتنا پیاسا ہوگا کہ وہ اس کو پی جائے گا۔ پینے کی دیر ہوگی کہ قطع امعاءہم، وہ اس کے آنتوں کو، آنتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں محفوظ رکھے، یہ بے وفائی کی اور جرم کی اور شرک کی
اور نبیوں کی نافرمانی کرنے کی اور آزاد زندگی گزارنے کی، غفلت کی زندگی گزارنے کی اور دنیا میں مست رہ کر آخرت کو فراموش کرنے کی یہ سزا ہے۔ اور یہ ہونا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جو رب سانس دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، وہی جان لے گا۔ جب یہ جان کا آنا برحق ہے، یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ حالانکہ دکھ نہیں رہی، لیکن یقین ہے آدمی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، زندہ ہے۔ اور اس میں بھی پوری دنیا کو یقین ہے کہ ایک دن یہ سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ کون دے رہا ہے سانسیں؟ کون لے لے گا سانسیں؟ جو سانس دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، وہی جان لے گا۔ وہی یہ کہہ رہا ہے کہ جان دینے والے ہم، جان لینے والے ہم۔ اور پھر جان لینے کے بعد اس جان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اگر فرما بردار ہے، اور پھر سزا دی جائے گی اور ایسا سلوک کیا جائے گا جیسا بتایا اگر مجرم اور نافرمان ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ فرشتے کہیں گے اس سے، چکھ، اب چکھ، تو دنیا میں بڑی عزت والا، بڑی پوزیشن والا بنا پھرتا تھا، اتنا تجھے غرہ تھا اپنی پوزیشن، اپنی عزت کا کہ حق کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اہل حق کو پہ ہوٹنگ کرتا تھا، نبی کی بات نہیں مانتا تھا، ان پہ تنقیدیں کرتا تھا، ان کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، بڑی اپنی شان میں رہتا تھا۔ تو بڑا معزز تھا، بڑی پوزیشن والا تھا، چکھ اب یہ سزا۔ ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ یہ ہے وہ سزا جس کا تم شک کرتے تھے۔ کہاں کی آخرت، کہاں کا پھر دوبارہ اٹھنا، کہاں خدا کے سامنے کھڑا ہونا، کہاں حساب کتاب۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ ان المتقین فی مقام، اب اس کے بعد متقیوں کا تذکرہ ہے کہ متقی امن والے پوزیشن میں ہوں گے، امن کے مقام میں ہوں گے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس واستبرق، ان کو لباس پہنایا جائے گا، وہ لباس پہنیں گے موٹے اور باریک ریشم کا۔ متقابلین کذالک، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنتی جنتیوں کے سامنے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا عقد خوبصورت آنکھوں والی بیویوں سے، حوروں سے کریں گے۔ جنت میں اللہ متقیوں کا عقد کریں گے۔ قاضی صاحب کون ہوں گے جنت میں؟ متقیوں کے اللہ ہوں گے۔ اوہو، کیا نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کا عقد پڑھائے جنت میں، آپ کا قاضی اللہ بنے؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ۔ کیا مقام، کیا پوزیشن ہوگی ان کی وہاں پر، امن اور شانتی کے ساتھ ہر میوے کا آرڈر دے رہے ہوں گے۔ جو انہیں میوہ پسند ہے اس کی ڈیمانڈ کریں گے، آرڈر دیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ دیکھیے، دو چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو آپ، کبھی کبھی دو، کبھی تین انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ ایک بڑھاپا، ایک موت، ایک ماضی کی یادیں۔ ماضی کی یادیں، یہ تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ کتنے اچھے تھے وہ دن، کیا جوانی تھی، کیا جوانی کے اندر رنگرلیاں کرتے تھے، کیا کیا ہم نے کیا، آج ہمیں کوئی پوچھ کے دیکھتا نہیں ہے۔ چاروں طرف دوست احباب رہتے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، یادیں آتی ہیں۔ تو ماضی کی یادیں۔ دوسرا بڑھاپا، بڑھاپا بھی انسان کو پریشان کرتا ہے، لیکن جس نے اپنی جوانی اللہ کی وفاداری میں گزاری ہے اس کا بڑھاپا بھی بڑا حسین ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اور تیسری موت کا تصور، تیسری چیز موت کا تصور۔
ارے اتنا سب کچھ میں نے کیا اتنا، لیکن موت سب مزہ کرکرا کر دیتی ہے۔ ایک ماضی کی یادیں، دوسرا بڑھاپا، تیسرا موت۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ رنگ میں بھنگ کر دیتی ہیں۔ جنت ان تینوں قسم کی برائیوں سے، عیوب سے، غموں سے فری ہوگی۔ فری آف اولڈ ایج، ہاں، اور فری آف ڈیتھ۔ اب رہی بات یاد کی، یادوں کی، اللہ سے اگر وہ کہیں گے کہ ہم اپنی یادوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ وہ بھی دکھائیں گے۔ وہاں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ رب ہیں۔ رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہاں، بندے کے لیے ناممکنات ہو سکتے ہیں، لمیٹیشنز ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل چاہیں گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور جو ڈیمانڈ کرو گے وہ بھی ہم دیں گے۔ تو اس میں یہ بات بھی آ گئی۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں پر کہی، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہ وہاں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے وہ پہلی موت کی جو دنیا میں تھی۔ بس وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی، ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ادھر جنتی بھی ہیں، دوزخی بھی ہیں، دونوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا سمبل کے طور پر۔ اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا عیش کرو، جو تم نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے اب اسے کیش بھی کرو اور اس کیش میں عیش کرو۔ یہ ان سے کہیں گے اللہ، اور جہنمیوں سے کہیں گے اب تمہاری شامت ہے، تمہاری شامت ہے۔ تو جنتی جو ہوں گے ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ موت کو بھی موت آ گئی، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے غم میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ کہ قرآن میں کہا سورہ فرقان کے اندر کہ وہ موت کو پکاریں گے، موت کو پکاریں گے، ان سے کہا جائے گا ایک بار نہیں کئی بار پکارو موت کو، اب موت بھی آنے والی نہیں ہے، کاش ہم مری جاتے، کاش خاتمہ ہو جاتا، نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو جہنم کی یا جنت کی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالی وہاں پر جنتیوں کے شوق میں اضافہ کر دیں گے، ہمیشہ کی زندگی۔ تو لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، ان کو ان کا پروردگار دہکتی آگ، جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کیوں بچائے گا؟ فضلا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے بطور فضل کے ایسا ہوگا، احسان کے طور پر ایسا ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک جگہ فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگانی دھوکے کا کچھ سامان ہے، بس دھوکے کا سامان ہے، خواب ہے، خواب۔ جیسے انسان خواب کے اندر بادشاہ بن جاتا ہے، خواب میں پتہ نہیں محلوں کا راجہ بن جاتا ہے، خواب میں کیا کیا بن جاتا ہے، لیکن جب نیند کھلتی ہے تو حسیر پہ سو رہا ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، ہاں اپنی کٹیا کے اندر ہے۔ وہاں بھی بالکل اسی طرح ہوگا، یہ خواب نظر آئے گی، یہ دنیا یہ خواب ہے۔ بس جس نے اس مختصر سی زندگی کو رب کی وفاداری کے نام کر دیا، بس پھر ہمیشہ کا چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، پھر پلٹ کے آنا نہیں ہے، وہاں سے پلٹ کے آنا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے ان متقیوں کی فہرست میں شامل فرما دے، اور ان مجرموں کی
فہرست سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام ایمان والوں کو محفوظ رکھے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں اللہ ہمارے ان بھائیوں کے سینے بھی ہدایت کے لیے اپنے کرم سے کھول دے۔ ابھی آواز آ رہی تھی، جلوس نکل رہا تھا، یہ بات آ رہی تھی اور اللہ سے دعا کری تربیہ کے بعد، اللہم اشرح صدورہم للاسلام، اللہم اشرح صدورہم للاسلام، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کے سینے بھی اسلام کے لیے کھول دیجیے، ہدایت کے لیے کھول دیجیے۔ آپ کے بندے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں اللہ، اس چیز کو جو جھوٹ ہے کچھ نہیں ہے، اسی کو بس کیا کیا سمجھے ہوئے ہیں، اسی پہ زندگی گزر رہی ہے۔ ایک خواب ہے جو کچھ نہیں ہے، باطل ہے، اسی کو سمجھے ہوئے ہیں حق۔ اے اللہ اسلام کی ہوائیں چلا دیجئے، ایمان کی ہوائیں چلا دیجئے، اس ہندوستان کے اندر ایمان کی ہوائیں چلا دیجئے۔ یہ بھی آپ کے بندے ہیں، یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، اور آپ کی شان رحمان اور رحیم ہے۔ ہمیں اس لائق بنا دیجئے، ہمارے کردار کو اس لائق کر دیجئے کہ ہم اپنے کردار سے داعی بنیں، اپنے کردار سے مبلغ بنے، ہمارا ایک ایک عمل اسلام کی اشاعت کا سبب بنے، ہمارا قول، ہمارا عمل، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہماری تجارت، ہماری قیادت، ہماری سیاست، ہماری سیادت، سب اشاعت اسلام کا سبب بن جائے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے برادران وطن، یہ نہیں اپنی جنت میں مست ہیں، رمضان بھر الحمدللہ خوب سنا، خوب پڑھا، بس اب جنت الفردوس مل گئی، اب تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اپنی جنت کے ساتھ ساتھ کروڑوں جو بندے ہیں اللہ کے، ان کی جنت کی بھی فکر کیجیے، ان کی جنت کی فکر کیجیے، اور وہ محسن بنیے۔ اللہ نے دیکھیے محسن کا لفظ ایک جگہ کہاں استعمال کیا، فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی ہم آپ کو ڈیفینیشن بتا چکے ہیں کہ جہاد سے، اللہ کے دین کی اشاعت سے رک جانا، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا مال اور دولت اگر اللہ کے دین پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس کے پھیلنے میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت آئے گی۔ یہ کہنے کے بعد کیا کہا، وَأَحْسِنُوا، دین کا کام کرو، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، احسان کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ کون سا احسان ہے؟ جہاد کا تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ احسان کرو، احسان تو اس کو بڑا احسان کہا۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی کو بزنس کرا دیا، کسی کی شادی بیاہ کرا دی، یقیناً یہ بھی احسان ہے، لیکن یہ احسان چھوٹے احسان ہے، اس کا فائدہ اس کی دنیا تک رہے گا۔ لیکن ایک ایسا احسان ہے کہ اس کو جنت دے دو، آپ اس کو جنت دے دو، اس کو جنت کا باشندہ بنا دو، یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے۔ آپ ادھر محسن بنیں گے، اللہ آپ پر محسن بن جائیں گے۔ آپ اس کے لیے یہ احسان کرو، جو سب سے بڑا محسن ہے، محسن کل ہے، وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ اس کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی شان رحمانی اور رحیمی کی یہ شان تھی کہ 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے اس نے، ورنہ 2-4 بھیج دیتا۔ کیوں بھیجے؟ یہ سلسلہ کیوں دراز ہوا؟ اس کو بندوں سے پیار ہے، بندوں سے محبت ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ سیدنا یونس جو ہیں، جب چل دیے انتظار کیے بغیر، پرسوں آپ کو بتایا تھا، انتظار کیے بغیر چل دیے، بس عذاب کی ان کو اطلاع کر کے، انتظار نہیں کیا رب کی حکم کا، وحی کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کنارے پہ لا کے اگل دیا تو بالکل نحیف تھے، بالکل نحیف، بڑے کمزور، تو رب نے کیا کیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان کے اوپر کدو کی ایک بیل اگا دی۔ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہاں سے کہاں سے اس حال میں اس نے لا کے کنارے پر، اب کنارے پر کہاں ان کے لیے کوئی اسپیشل کوئی حویلی بنی تھی، کچھ بھی نہیں، لا کے اللہ کے حکم سے اس نے اگل دیا۔ اب وہاں دھوپ
اور بالکل کھلا میدان. رب نے کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے کدو کی بیل ان کے اوپر اگا دی. اور ایک دودھ والا جانور مقرر ہو گیا جو صبح شام آ کے دودھ پلاتا تھا سیدنا یونس کو. ایک دن دیکھا انہوں نے کہ وہ کدو کی بیل جو ہے تھوڑی مرجھا گئی ہے. بڑا افسوس ہوا ان کو. وہی آتی ہے، یونس یہ چند دن کی مانوسیت ہے تمہاری، اس سے کدو کی بیل سے یہ مرجھا گئی تو تمہیں اتنا افسوس ہوا. ہمارے ہزاروں بندوں کو تم عذاب کا کہہ کے ہمارا انتظار کیے بغیر آ گئے، تمہیں ان کا افسوس نہیں ہوا؟ کیا ہے؟ اللہ کو پیار ہے. نہیں کفار لا اعتبار، اے اللہ ہلاک کر دو، اے اللہ ایسا کر دو، اور سب مل کے آمین بول رہے ہیں. ارے خدا کا غضب آ جائے گا. آپ کو حق نہیں ہے بد دعا کا. جب تک کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کریں تو ان کے لیے ہلاکت کا بھی حق نہیں ہے بد دعا کرنے کا. ہدایت کی دعا نہیں کر رہے آپ اور ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں، خدا آپ کو گرفت کر لے گا. آپ کو ہدایت کی دعا کیجیے، ان تک پہنچیے. اللہ کے نبی کا یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے. تو اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے، خوب استغفار کیجیے، اور جتنا ہو سکے اللہ کے دین کو اپنے بھائیوں تک پہنچا. ایک تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، اپنے فرینڈ تک پہنچا سکتے ہیں پہنچاؤ. کالج میں آپ کا کوئی ساتھی ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہے، ایک بات بتا سکتے ہو بتاؤ، چوکو مت. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہے. بہرحال خاموش مت رہو، اپنے بھائی کی اصلاح کرو اور اپنے غیر مسلم بھائی کو اسلام کی بات کہو، اسلام کا پیغام، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا پیغام دو. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں مجرمین کی فہرست سے محفوظ رکھے اور متقین کی فہرست میں ہم سب کو شامل کرے، اور ہم سب کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو اللہ دین کا داعی بنائے اور مبلغ بنائے اور اپنے ولیوں کے زمرے میں شامل فرمائے. سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے خواہش کی بندگی کی، خواہش کا جو غلام بنا، اللہ نے کہا ہم نے اس کے دل پر پردے ڈال دیے، آنکھوں پر مہر لگا دی، دلوں پر پردے ڈال دیے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا؟ کیا مطلب ہوا؟ آپ بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، چاہے وہ دنیا کی ڈگریاں ہوں یا دین کی ڈگریاں ہوں، اگر آپ کی ان ڈگریوں کے اندر نفس کی غلامی ہے، بس نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں آپ، اور سوشل اینیمل بنے ہوئے ہیں آپ، بس اس کے سوا اگر کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ کی نظر میں آپ نفس کے غلام ہیں. قرآن یہ کہتا ہے نفس کے غلام مت بنو، رب کے غلام بنو. قرآن یہ کہتا ہے رب کے غلام بنو. جو رب کا غلام ہوتا ہے نفس اس کا غلام ہوتا ہے، اور جو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ سب کا غلام ہوتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم. تو اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور کیا کیا؟ وختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب کتنی اچھی باتیں کہو، وہ تو نفس کا غلام ہے، خواہشات کا بندہ ہے. وہ مولوی صاحب کی، ملا صاحب کی، مرشد صاحب کی، ابا صاحب کی، ہاں پیر صاحب کی، مولانا، کسی کی نہیں مانے گا. وہ تو بس مست ہے، مست ہے، انجوائے میں، بس اس کو وہ سب دکھ رہا ہے، انجوائے بس. نہیں، خواہشات کے غلام مت بنو. اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ خواہشات کا جو غلام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ اس کو تشبیہ دی ہے کلب سے. کلب کے معنی کتا. مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. حیوان، اور حیوان میں بھی بالکل جس کو کتا کہتے ہیں، ایک گالی ہے، اس کا نام بھی گالی ہے، نام بھی گالی ہے. تو انسانی سطح پر، ایمانی سطح پر آؤ. ایک ہے حیوانی سطح پر جینا،
ایک ہے انسانی سطح پر جینا، ایک ہے ایمانی سطح پر جینا۔ حیوانی سطح پر جینا، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ انسانی سطح پر جینا کیا ہے؟ فائدے جو ہیں بس اس کو کر رہے ہیں، اور جو نقصان والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ چلو دنیا کے جو فائدے ہیں بس ان کو کر رہے ہیں اور نقصان والی چھوڑ، یہ انسانی سطح ہے۔ اور ایمانی سطح کیا ہے؟ اللہ کی مرضیات پہ چلنا، اور جو آنے والی زندگی میں جن باتوں سے نقصان ہوتا ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ ایمانی سطح ہے۔ اب ہم کس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں؟ یا تو حیوانی سطح پر ہیں یا انسانی سطح پر ہیں۔ ایمانی سطح پر زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس کے دلوں پر جو خواہشات کا غلام اور بندہ ہے، مہر لگا دی اللہ نے اور پردے ڈال دیے اس کی آنکھوں پر۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب سورہ احقاف میں جنات کا تذکرہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا جو مکے کے قریب ہے، وہاں پر نماز فجر میں صحابہ کرام کے ساتھ نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ آپ جنات کے اندر کھلبلی مچی ہے کہ ایسی کون سی بات آج ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بین لگا دیا گیا ہے۔ پہلے ان کی اتنی پرواز تھی کہ وہ آسمان تک چلے جاتے تھے، جنات آسمان تک، اور آسمان کے فرشتوں کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ بھی سن کے آ کے جو کاہن وغیرہ ہوتے تھے ان کو بتا دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین اور رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنایا، آخری نبی بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں پر داخلے پر اور وہاں تک اپروچ تک بین لگا دیا۔ اب یہ کرا سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر کوئی سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے وہاں تک پہنچنے کی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اگر کوئی وہاں تک پہنچنے کی اب کوشش کرتا ہے اور کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ پیچھے لگ کے جلا کے خاک کر دیتا ہے اس کو۔ یہ انتظام ہو گیا۔ اب ان میں کھلبلی مچ گئی کہ ایسا کیا واقعہ ہوا ہے، یہ کس وجہ سے یہ بین لگا ہے۔ تو ان میں یہ طے ہوا کہ جاؤ مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ آج ایسی کون سی بات ہوئی ہے۔ ایک ٹکڑی ادھر سے مکے کے پاس وادی ہے، ایک نخلا اس کا نام ہے، وہاں پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بس وہ پوری جماعت جنات کی وہیں رک گئی اور بڑے اس نے توجہ سے سنا اور وہیں سن کر اسلام لے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، نبی کا قرآن جن پہ اترا ہے ان کی زبان سے قرآن، سبحان اللہ، کیا تاثیر ہوگی، کیا تاثیر ہوگی۔ قرآن سنا، ایمان لے آئی، اپنے جنات میں گئی، اپنی مخلوق میں گئی وہ، اور وہاں جا کر اس نے ایمان کی داعی بن گئی، وہ ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وفد آیا۔ آپ کو ابھی تک اطلاع ہی نہیں، یہ مسلمان بھی ہو گئے اور بڑی تعداد میں تھے، اور وہاں پہنچے۔ جب سورہ جن اتری ہے اور یہ آیتیں اتری ہیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک جماعت ایسی آئی تھی اور مسلمان ہو گئی، اور پھر ان کا ایک وفد آیا، اور پھر آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے دعوت کے لیے، بہت سی باتیں ہمیں پوچھنا ہیں، بہت سے ہمارے بھائی مسلمان ہو گئے ہیں، آپ سے ملاقات کی تمنائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے۔ احقاف کا مقام ہے، وہاں کوہ احقاف وغیرہ، وہاں پر آپ وہاں گئے، اور مکے کے پاس بھی ہے، وہاں پر گئے آپ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مقام پہ کھڑا کیا اور ایسا حصار کھینچ دیا اور کہا کہ تم اسی کے اندر رہنا، یہاں سے آگے نہیں بڑھنا جب تک کہ ہم نہ کہیں یا ہم نہ آ جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی رونے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی ہنسنے کی یعنی خوشی کی کبھی آواز، کبھی شور کی آواز آتی تھی،
تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی تو نہیں کر رہے یہ لوگ. تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں جا کے نبی کے کو دیکھوں، لیکن پھر آپ کی بات یاد آتی ہے خبردار باہر نہیں نکلنا. تو وہ جو ہے جب نبی ان کو قرآن سناتے تو وہ خوش ہوتے جنت کے تذکرے سے، اور جب کبھی کوئی اللہ کی عتاب والی باتیں ہوتی تو اس سے ڈرتے وہ، پھر کچھ سوالات بھی کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وادی نخلا میں ایک جماعت نے قرآن سنا، اس کا تذکرہ ہے، اور وہ مسلمان ہو گئی اور داعی بن گئی، اس کا تذکرہ ہے کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا تھا، پلٹ دیا تھا. کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، جو قرآن سن رہے تھے. فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ نبی کے پاس آئے اور قرآن سنا سب انہوں نے کہا خاموش خاموش خاموش. دیکھو یہ ہے وہ کلام جس کی وجہ سے ہم بین لگائے. کیا کلام ہے؟ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جب نماز ختم ہو گئی، آپ کی تلاوت ختم ہو گئی، تو وہ اپنے قوم کی طرف ان کو ڈراتے ہوئے پہنچے، آگاہ کرتے ہوئے. اب وہاں جو دعوت دی ہے انہوں نے، یہی مسلمان ہوئے، اور مسلمان بنتے ہی داعی بن گئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان ہو گئے لیکن داعی ہم بنتے ہی نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، اور ایسی کتاب ہے یہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. دیکھیے اتنے سے کم وقت میں سب کچھ ان کو معرفت ہو گئی. تھوڑا ہی قرآن سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھا ہوگا نماز فجر میں؟ بھائی آپ نے 2 صفحے 3 صفحے اور کتنا پڑھا ہوگا. اتنا قرآن کے اندر مسلمان بھی ہو گئے، داعی بھی بن گئے، اور قرآن کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اور ہم پوری عمر میں 50 مرتبہ قرآن ختم کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم پوچھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا کوئی ترجمہ ہمیں سنائے. انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی ترجمہ سنا دو. والعصر ان الانسان لفی خسر چھوٹی سی ہے، اس کا ترجمہ سنا دو. ٹائیں ٹائیں فش. ہمارے بچوں کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ابھی پوچھو تو ابھی معلوم ہو 50 ابھی سنا دیں گے یہ پوئم. ہاں ابھی پڑھ رہا تھا میں پاکستان کے بیرسٹر ایٹ لا جسٹس اعتزاز حسن، جن کی بڑا مقام ہے جن کا، اور بڑے قانون داں سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح رحمان ملک اور فلاں ایک اور صاحب ہیں، وہ بڑے قابل دنیا کے اعتبار سے بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں. لیکن ایک فنکشن کے اندر قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکے. بیرسٹر ایٹلا صاحب ہیں، قل هو اللہ احد سے ہی نہیں پڑھ سکے. وہ پورا ریکارڈنگ ہوئی اور ویڈیو پر چل رہا ہے، یوٹیوب پہ کسی نے ڈال دیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے اس کو. قل هو اللہ احد، بیرسٹر ایٹلا، لیکن قل هو اللہ احد سے ہی نہیں پڑھ سکی. اور ایک صاحب نے کوشش کری دوسرے نے پڑھنے کی، تو وہ آدھی انہوں پڑھ پائے، ختم ہی نہیں کر پائے. اور دنیا کے اعتبار سے ہو کیا مقام ہے. اس کے مقابلے میں سشمتا سین جو مس ورلڈ رہ چکی، عمر اس کی 30 اور 25 کے اندر 29 سال غالباً، اس نے یوٹیوب کے اوپر جو اس کی وہ آ رہا ہے، اس نے والعصر ان الانسان لفی خسر پوری پڑھی اور اس کا ترجمہ اور اس کو پھیلایا، اور کہا کہ یہ سورہ میری زندگی میں تبدیلی والی سورہ ہے. اور اس نے کہا کہ جو بات صبر کی کہی ہے، اس میں بے شک صبر کے ذریعے ہی بڑی کامیابی ملتی ہے. پڑھی اس نے، اور اس کو اس نے ترجمہ اور اس کو پھیلایا. کہاں ہیں ہم؟ مملکت خدا داد
مملکت خدا داد کے بیرسٹر ایٹ لا، ڈیفینس منسٹر، کیا ہیں آپ؟ ایک قل اللہ آد نہیں پڑھ سکے، یہ ڈگریاں کس کام کی؟ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اپنے آپ دین سیکھیے، دین کی طرف پلٹیں گے ساری مصیبتوں کا علاج ہے، کل جیسا ہم نے بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جنات نے وہاں پر کہا، ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کا جو داعی ہے، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کو سنو، بڑا اچھا ہے وہ، بڑی اچھی بات کہتا ہے۔ ابھی ادھر داعی اللہ کو پتہ ہی نہیں، اور داعی بھی سمجھ گئے کہ نبی کو انہوں نے کیا سمجھا، نبی کے ساتھ ساتھ داعی اللہ، یہ حیثیت سمجھ گئے وہ۔ ہم تو بس اللہ کے نبی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ ہمارے نبی ہیں، بس انہوں نے نبی کو داعی اللہ بھی سمجھ لیا۔ اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ تم، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیں گا اللہ تعالیٰ، ویجرکم من عذاب علیم، لو فائدے بھی معلوم ہو گئے ان کو۔ کیا سنا ہوگا، کیسا قرآن سنا ہوگا، اتنے مختصر لفظ میں قرآن راہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت داعی کی ہے، اور ان کی بات جس نے مان لی تو عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچ جائے گا۔ سب ان کو اتنی سی تلاوت میں سارا عرفان ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی معرفت کا قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے۔ پھر کہا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جس نے اس داعی اللہ کی بات نہیں مانی، اس اللہ کے داعی کی بات نہیں مانی، وہی کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا، زمین کے اندر اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جب عذاب آئے گا خدا کا تو اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جو اس داعی اللہ سے دور رہے گا، نہیں سمجھے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، وہ کھلی گمراہی میں ہوگا۔ یہ جنات کی دعوت ہے، کیا دعوت ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی سے داعی اللہ کا رشتہ نبھانے والا بنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جنات، یہ اللہ کا داعی ہے، اس کی بات مان لی دردناک سزا سے بچ جاؤ گے، نہیں مانی خدا کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی معرفت کا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست یہ آئی ہے، عابد حسین صاحب جو یشودا ہاسپٹل کے اندر ICU کے اندر ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں ان کے لیے۔ یہ صاحب جو پر چلا ہیں، دعا کیجیے آپ، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عابد حسین صاحب کو جو یشودا ہاسپٹل میں ICU میں ہیں، اللہ جلد سے جلد ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے خاندانوں کے اندر بھی جو بیمار ہیں، چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد سے جلد صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین موجود ہیں اللہ ان کو صحت دے، ان کی عمر میں ترقی دے، ان کے رزقوں میں ترقی دے، اور ہمیں ان کی خوب خدمت کرنے کی، دعائیں لینے کی خوب ہمیں اللہ توفیق دے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی خطاؤں کو اپنے کرم سے اللہ معاف فرمائے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور ہم کو بھی اللہ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنۃ مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه